بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ التوبہ پارٹ نمبر 4۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ستھرے مکانوں کا رہنے کے باغوں میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور رضامندی اللہ کی ان سب سے بڑی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ نمبر 1، یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، لڑائی کر کافروں سے اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور تند خوئی کر ان پر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 2، یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے نہیں کہا، ولقد قالوا کلمۃ الکفر، اور بے شک کہا ہے انہوں نے لفظ کفر کا، وکفروا بعد اسلامہم، اور منکر ہو گئے مسلمان ہو کر۔ نمبر 3، وہموا بما لم ینالوا، اور قصد کیا تھا اس چیز کا جو ان کو نہ ملی۔ نمبر 4، وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور یہ سب کچھ اسی کا بدلہ تھا کہ دولت مند کر دیا ان کو اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، اپنے فضل سے۔ فإن يتوبوا يك خيرا لهم، سو اگر توبہ کر لیں تو بھلا ہے ان کے حق میں، وإن يتولوا يعذبهم اللہ، اور اگر نہ مانیں گے تو عذاب دے گا ان کو اللہ۔ تفسیر۔ نمبر 1، اللہ کی رضا تمام نعمتوں سے بڑی ہے، یعنی تمام نعمائے دنیاوی اور اخروی سے بڑھ کر حق تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ جنت بھی اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ رضا الہی کا مقام ہے۔ حق تعالیٰ مومنین کو جنت میں ہر قسم کی جسمانی و روحانی نعمتیں اور مسرتیں عطا فرمائے گا، مگر سب سے بڑی نعمت محبوب حقیقی کی دائمی رضا ہوگی۔ حدیث صحیح میں ہے کہ حق تعالیٰ اہل جنت کو پکارے گا، جنتی لبیک کہیں گے، دریافت فرمائے گا رضیتم، یعنی اب تم خوش ہو گئے؟ جواب دیں گے پروردگار، خوش نہ ہونے کی وجہ جبکہ آپ نے ہم پر انتہائی انعام فرمایا ہے۔ ارشاد ہوگا حل اعطیکم افضل من ذلک، یعنی جو کچھ اب تک دیا گیا ہے کیا اس سب سے بڑھ کر ایک چیز لینا چاہتے ہو؟ جنتی سوال کریں گے اے پروردگار اس سے افضل اور کیا چیز ہوگی؟ اس وقت فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اپنی دائمی رضا اور خوشنودی تم پر اتارتا ہوں جس کے بعد کبھی خفگی اور ناخوشی نہ ہوگی۔ رزقنا اللہ وسائر المؤمنین هذه الکرامۃ العظیمۃ الباہرہ۔ نمبر 2، منافقین سے سختی کا حکم۔ جہاد کے معنی ہے کسی ناپسندیدہ چیز کے دفع کرنے میں انتہائی کوشش کرنا۔ یہ کوشش کبھی ہتھیار سے ہوتی ہے، کبھی زبان سے، کبھی کسی اور طریق سے۔ منافقین جو زبان سے اسلام کا اظہار کریں اور دل سے مسلمان نہ ہوں، ان کے مقابلے میں جہاد بالسیف جمہور امت کے نزدیک مشروع نہیں، نہ عہد نبوت میں ایسا واقع ہوا، اس لیے جہاد کا لفظ اس آیت میں عام رکھا گیا ہے، یعنی تلوار سے، زبان سے، قلم سے، جس وقت جس کے مقابلے میں جس طرح مصلحت ہو جہاد کیا جائے۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر منافقین کا نفاق بالکل عیاں ہو جائے تو ان پر بھی جہاد بالسیف کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال غزوہ تبوک نے چونکہ منافقین کا نفاق بہت آشکارا کر دیا تھا، اس لیے اس آیت میں ان کی نسبت ذرا سخت رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر نہایت نرم خو واقع ہوئے تھے۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، آل عمران رکوع نمبر 17۔ پھر حق تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین، شعراء رکوع نمبر 11۔ چونکہ منافقین بھی بظاہر مومنین کے زمرے میں شامل رہتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان کے ساتھ بھی درگزر چشم پوشی اور نرم خوئی کا معاملہ فرماتے تھے۔ تبوک کے موقع پر جب منافقین نے کھلا بے حیائی اور عناد اور دشمنی کا انداز اختیار کر لیا تو حکم ہوا کہ اب ان کے معاملہ میں سختی اختیار کیجیے، یہ شریر، خوش اخلاقی اور نرمی سے ماننے والے نہیں۔ نمبر 3، منافقین کی کفر کی تصدیق۔ منافقین پیچھے بیٹھ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کی اہانت کرتے، جیسا کہ سورہ منافقون میں آئے گا۔ جب کوئی مسلمان حضور صلی اللہ تعالی وسلم تک ان کی باتیں پہنچا دیتا تو اس کی تکذیب کرتے اور قسمیں کھا لیتے کہ ہم نے فلاں بات نہیں کی۔ حق تعالیٰ نے مسلمان راویوں کی تصدیق فرمائی کہ بے شک انہوں نے وہ باتیں زبان سے نکالی ہیں اور دعویٰ اسلام کے بعد مذہب اسلام اور پیغمبر اسلام کی نسبت وہ کلمات کہیں جو صرف منکرین کی زبان سے نکل سکتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش۔ غزوہ تبوک سے واپسی پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک پہاڑی راستے کو تشریف لے جا رہے تھے۔ تقریباً 12 منافقین نے چہرے چھپا کر رات کی تاریکی میں چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ چلائیں اور معاذ اللہ پہاڑی سے گرا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حذیفہ اور عمار تھے۔ عمار کو انہوں نے گھیر لیا تھا، مگر حذیفہ نے مار کر ان کی اونٹنیوں کے منہ پھیر دیے۔ چونکہ چہرے چھپائے ہوئے تھے، حذیفہ وغیرہ نے ان کو نہیں پہچانا۔ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ و عمار کو نام بنام ان کے پتے بتا دیے، مگر منع فرما دے کہ کسی پر ظاہر
ظاہر نہ کریں۔ اسی واقعے کی طرف وہم بما لم ینالوا میں اشارہ ہے، جو ناپاک قصد انہوں نے کیا تھا خدا کے فضل سے پورا نہ ہوا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کسی موقع پر لشکر اسلام میں کچھ خانہ جنگی ہو گئی تھی، منافقین نے اغوا کر کے مہاجرین و انصار میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دی، جیسے سورہ منافقون میں آگے آئے گا۔ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ، عذاب دردناک دنیا اور آخرت میں۔ وما لکم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے ان کا روئے زمین پر کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ نمبر 1، ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضل، اور بعض ان میں وہ ہیں عہد کیا تھا اللہ سے اگر دیوے ہم کو اپنے فضل سے، لنصدقن، ہم ضرور خیرات کریں، ولنکونن من الصالحین، اور ہو رہے ہم نیکی والوں میں۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بھی، پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے تو اس میں بخل کیا۔ وتولوا، اور پھر گئے، وہم معرضون، ٹلا کر۔ نمبر 2، فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، جس دن تک کہ وہ اس سے ملیں گے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے جو وعدہ اس سے کیا تھا، وبما كانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ بولتے تھے جھوٹ۔ نمبر 3، الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ نہیں جان چکے کہ اللہ جانتا ہے ان کا بھید اور ان کا مشورہ، اور یہ کہ اللہ، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ۔ تفسیر نمبر 1، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خدا نے انہیں دولت مند کر دیا، قرضوں کے بار سے سبکدوش ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہنے کی وجہ سے غنائم میں حصہ ملتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پیداوار اچھی ہوئی۔ ان احسانات کا بدلہ یہ دیا کہ خدا اور رسول کے ساتھ دغا بازی کرنے لگے، ہر طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو ستانے پر کمر باندھ لی۔ اب بھی اگر توبہ کر کے شرارتوں اور احسان فراموشیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ خدا دنیا و آخرت میں وہ سزا دے گا جس سے بچانے والا روئے زمین پر کوئی نہ ملے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ جلاس نامی ایک شخص یہ آیات سن کر صدق دل سے تائب ہوا اور آئندہ اپنی زندگی خدمت اسلام میں قربان کر دی۔ نمبر 2، ثعلبہ بن حاطب کا واقعہ۔ ایک شخص ثعلبہ بن حاطب انصاری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے حق میں دولت مند ہو جانے کی دعا فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ ثعلبہ، تھوڑی چیز جس پر تو خدا کا شکر ادا کرے اس بہت چیز سے اچھی ہے جس کے حقوق ادا نہ کر سکے۔ اس نے پھر وہی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اے ثعلبہ، کیا تجھے پسند نہیں کہ میرے نقش قدم پہ چلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر اس کا اصرار بڑھتا رہا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگر خدا مجھ کو مال دے گا تو میں پوری طرح حقوق ادا کروں گا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کی بکریوں میں اس قدر برکت ہوئی کہ مدینہ سے باہر ایک گاؤں میں رہنے کی ضرورت پڑی، اور اتنا پھیلاوا ہوا کہ ان میں مشغول ہو کر رفتہ رفتہ جمعہ و جماعات بھی ترک کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے محصل پہنچے تو کہنے لگا، زکوٰۃ تو جزیہ کی بہن معلوم ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ٹلا کر آخر زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، وَيْحَ ثعلبہ، اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ جب اس کے بعد اقارب نے اس کی خبر پہنچائی کہ تبادل نخواستہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرمایا۔ یہ سن کر اس نے بہت ہائے واویلا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ قبول نہ کرنا اس کے لیے بڑے عار کی بات تھی۔ بدنامی کے تصور سے سر پر خاک ڈالتا تھا، مگر دل میں نفاق چھپا ہوا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق کی خدمت میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا، انہوں نے بھی قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ پھر عمر اور ان کے بعد عثمان خدمت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں زکوٰۃ پیش کی، دونوں نے انکار فرمایا۔ ہر ایک یہی کہتے تھے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دی ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ آخر اسی حالت نفاق پر حضرت عثمان کے عہد میں اس کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 3، یعنی خدا سے صریح وعدہ خلافی کرنے اور جھوٹ بولتے رہنے کی سزا میں ان کے بخل و اعراض کا اثر یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے نفاق کی جڑ ان کے دلوں میں قائم ہو گئی جو موت تک نکلنے والی نہیں۔ اور یہی سنت اللہ ہے کہ جب کوئی شخص اچھی یا بری خصلت خود اختیار کر لیتا ہے تو کثرت مزاولت و ممارست سے وہ دائمی بن جاتی ہے۔ بری خصلت کے اسی دوام و استحکام کو کبھی کبھی ختم تباہ مہر لگانے سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں۔ علام الغیوب، خوب جانتا ہے سب چھپی باتوں کو۔ نمبر 1، الذین یلمزون المطوعین، وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں ان مسلمانوں پر، من المؤمنین فی الصدقات، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان پر جو نہیں رکھتے مگر اپنی محنت کا، فیسخرون منہم، پھر ان پر ٹھٹھے کرتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ نمبر 2، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر ان کے لیے 70 بار بخشش مانگے، فلن یغفر اللہ لہم، تو بھی ہرگز نہ بخشے گا ان کو اللہ۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس واسطے کہ وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ نمبر 3 فرح المخلفون بمقعدہم، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے سے، خلاف رسول اللہ، جدا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم، اور گھبرائے اس سے کہ لڑیں اپنے مال سے۔ تفسیر نمبر 1 یعنی خواہ کیسے ہی وعدے کریں، باتیں بنائیں یا مجبور ہو کر مال پیش کریں، خدا ان کے ارادوں اور نیتوں کو خوب جانتا ہے، اور اپنے ہم مشربوں کے ساتھ بیٹھ کر جو مشورے کرتے ہیں ان سے پوری طرح آگاہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین کا وعدہ اور گھبرا کر زکوٰۃ حاضر کرنا کس دل اور کیسی نیت سے تھا۔ نمبر 2 منافقین کا استہزاء اور طعن۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 4000 دینار یا درہم حاضر کر دیے۔ عاصم ابن عدی نے 100 وسق کھجوریں جن کی قیمت 4000 درہم ہوتی تھی پیش کی۔ منافقین کہنے لگے کہ ان دونوں نے دکھلاوے اور نام و نمود کو اتنا دیا ہے۔ ایک غریب صحابی ہے ابو عقیل حجاب نے جو محنت و مشقت سے تھوڑا سا کما کر لائے اس میں سے ایک ساتھ تمر صدقہ کیا تو مذاق اڑانے لگے کہ یہ خواہ مخواہ زور آوری سے لہو لگا کر شہیدوں میں داخل ہونا چاہتا ہے، بھلا اس کی 100 کھجوریں کیا پکار کریں گی؟ غرض تھوڑا دینے والا اور بہت خرچ کرنے والا کوئی ان کی زبان سے بچتا نہ تھا۔ کسی پر طعن، کسی سے ٹھٹھا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے، یعنی ان کے طعن و تمسخر کا بدلہ دیا۔ بظاہر تو وہ چند روز کے لیے مسخرہ پن کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیے گئے، لیکن فی الحقیقت اندر ہی اندر سکھ کی جڑیں کٹتی چلی جا رہی ہیں اور عذاب علیم ان کے لیے تیار ہے۔ تفسیر نمبر 3 منافقین کے لیے استغفار۔ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ، یعنی منافقین کے لیے آپ وسلم کتنی ہی مرتبہ استغفار کیجئے، ان کے حق میں بالکل بیکار اور بے فائدہ ہے۔ خدا ان بدبخت کافروں اور نافرمانوں کو کبھی معاف نہ کرے گا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ مدینہ میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا۔ آپ نے قمیص مبارک کفن میں دیا، لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، نماز جنازہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ حضرت عمر اس معاملے میں آڑے آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ، یہ وہی خبیث تو ہے جس نے فلاں وقت ایسی نالائق حرکات کی، ہمیشہ کفر و نفاق کا علم بردار رہا۔ کہ حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، مجھ کو استغفار سے منع نہیں کیا گیا بلکہ آزاد رکھا گیا، استغفار کروں یا نہ کروں یہ خدا کا فعل ہے کہ ان کو معاف نہ کرے، یعنی ان کے حق میں میرا استغفار نافع نہ ہو، سو ان کے حق میں نہ صحیح ممکن ہے دوسروں کے حق میں میرا یہ طرز عمل نافع ہو جائے۔ دوسرے لوگ سب سے بڑے موذی دشمن کے حق میں نبی کی اس وسعت اخلاق اور وفور رحمت و شفقت کو دیکھ کر اسلام و پیغمبر اسلام کے گرویدہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا۔ وہ اس جملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع فرما دیا کہ حضرت عمر کی طرح آپ بھی اس کے حق میں استغفار کو غیر مفید تصور فرماتے تھے۔ فرق اس قدر ہے کہ حضرت عمر کی نظر بغض فی اللہ کے جوش میں صرف اسی نقطہ پر مقصور تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کے فائدہ سے قطع نظر فرما کر عام پیغمبرانہ شفقت کا اظہار اور احیاء کا فائدہ کا خیال فرما رہے تھے۔ لیکن آخر کار وحی الہی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبر نے صریح طور پر منافقین کا جنازہ پڑھنے یا ان کے اہتمام، دفن و کفن وغیرہ میں حصہ لینے کی ممانعت کر دی، کیونکہ اس طرز عمل سے منافقین کی ہمت افزائی اور مومنین کی دل شکستگی کا احتمال تھا۔ اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھی۔ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جان سے اللہ کی راہ میں۔ نمبر 1 وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور بولے کہ مت کوچ کرو گرمی میں۔ نمبر 2 قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، تو کہہ دوزخ کی آگ سخت گرم ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ نمبر 3 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، سو وہ ہنس لیں میں تھوڑا اور رو میں بہت سا۔ جزاء بما كانوا يكسبون، بدلہ اس کا جو وہ کماتے تھے۔ نمبر 4 فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، سو اگر پھر لے جائے تجھ کو اللہ کسی فرقے کی طرف ان میں سے۔ نمبر 5 فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر اجازت چاہیں تجھ سے نکلنے کی۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا، تو کہہ دینا کہ تم ہرگز نہ نکلو گے میرے ساتھ کبھی۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا، اور نہ لڑو گے میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم کو پسند آیا بیٹھ رہنا پہلی بار۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، سو بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ نمبر 2 وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، اور نماز نہ پڑھ ان میں سے کسی پر جو مر جائے اور کبھی نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر۔ نمبر 7 إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، وہ منکر ہوئے اللہ سے۔ اور تفسیر نمبر 1
منافقین کی سزا یہ ان منافقین کے متعلق ہے جو غزوہ تبوک کی شرکت سے علیحدہ رہے، یعنی منافقین کا حال یہ ہے کہ برائی اور عیب کا کام کر کے خوش ہوتے ہیں، نیکی سے گھبرا کر دور بھاگتے ہیں، اور جیسا کہ پہلے گزرا نیکی کرنے والوں پر تان کرتے اور آوازیں کستے ہیں۔ ایسی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے استغفار سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہاں سے گناہ گار اور بد اعتقاد کا فرق نکلتا ہے۔ گناہ ایسا کون سا ہے جو پیغمبر کے بخشوانے سے نہ بخشا جائے؟ وَلَوْ أَنَّكُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَكُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، سورہ نساء رکوع نمبر 9۔ لیکن بد اعتقاد کو پیغمبر کا 70 مرتبہ استغفار فائدہ نہ دے۔ نمبر 2، یا تو منافقین آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے اور یا بعض مومنین سے کہتے ہوں گے کہ ان کی ہمتیں سست ہو جائیں۔ نمبر 3، یعنی اگر سمجھ ہوتی تو خیال کرتے کہ یہاں گرمی سے بچ کر جس گرمی کی طرف جا رہے ہیں وہ کہیں زیادہ سخت ہے۔ یہ تو وہی مثال ہوئی کہ دھوپ سے بھاگ کر آگ کی پناہ لی جائے۔ حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز ہے، نعوذ باللہ منہما۔ نمبر 4، یعنی چند روز اپنی حرکات پر خوش ہو لو اور ہنس لو، پھر ان کرتوتوں کی سزا میں ہمیشہ کو رونا ہے۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے اور منافقین مدینہ میں، ممکن تھا کہ بعض منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے قبل مر جائیں، اس لیے الی طائفۃ منہم فرمایا ہے۔ نمبر 6، منافقین کو جہاد میں شریک کرنے کی ممانعت، یعنی اب اگر یہ لوگ کسی دوسرے غزوہ میں ساتھ چلنے کی اجازت مانگے تو فرما دیجئے کہ بس تمہاری شمت و شجاعت کا بھانڈا پھوٹ چکا اور تمہارے دلوں کا حال پہلی مرتبہ کھل چکا، نہ تم کبھی ہمارے ساتھ نکل سکتے ہو اور نہ دشمنان اسلام کے مقابلہ میں بہادری دکھا سکتے ہو، لہٰذا اب تم کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، عورتوں، بچوں، اپاہج اور ناتوان بڈھوں کے ساتھ گھر میں گھسے بیٹھے رہو، اور جس چیز کو پہلی دفعہ تم نے اپنے لیے پسند کر لیا مناسب ہے کہ اسی حالت پر مرو تاکہ اچھی طرح عذاب الہی کا مزہ چکھو۔ نمبر 7، یعنی دعا و استغفار کے لیے یا اہتمام دفن کے لیے۔ رسول ہی وماتوا وہم فاسقون، اس کے رسول سے اور وہ مر گئے نافرمان۔ نمبر 1، ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور تعجب نہ کر ان کے مال اور اولاد سے، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزهق انفسہم وہم کافرون، اور اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ عذاب میں رکھے ان کو ان چیزوں کے باعث دنیا میں اور نکلے ان کی جان، وہم کافرون، اور وہ اس وقت تک کافر ہی رہیں۔ نمبر 2، وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ، اور جب نازل ہوتی کوئی صورت، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور لڑائی کرو اس کے رسول کے ساتھ ہو کر، استأذنک اولو الطول منہم، جو تجھ سے رخصت مانگتے ہیں مقدور والے ان کے، وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دے کہ رہ جائیں ساتھ بیٹھنے والوں کے، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، خوش ہوئے کہ رہ جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ نمبر 3، وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اور مہر کر دی گئی ان کے دل پر سو وہ نہیں سمجھتے۔ نمبر 4، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ اس کے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ لڑے ہیں اپنے مال اور جان سے، واولئک لہم الخیرات، اور انہی کے لیے ہیں خوبیاں۔ اور تفسیر۔ نمبر 1، منافقین کی نماز جنازہ کی ممانعت۔ یہ آیت عبداللہ ابن ابی کے واقعے کے بعد نازل ہوئی، جیسا کہ چند آیات پہلے ہم مفصل بیان کر چکے ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد منافقین کا جنازہ پڑھنا قطعاً ممنوع ہو گیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاطاً ایسے شخص کا جنازہ نہ پڑھتے تھے جس کی نماز میں حضرت حذیفہ شریک نہ ہو، کیونکہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے منافقین کا نام بنام علم کرا دیا تھا، اس لیے ان کا لقب صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ نمبر 2، 4 رکوع پہلے اسی مضمون کی آیت گزر چکی، اس کا فائدہ ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 3، جہاد سے جان چرانا، یعنی قرآن کے کسی صورت میں جب تنبیہ کی جاتی ہے تو کہ پوری طرح خلوص و پختگی سے ایمان لاؤ، جس کا بڑا اثر یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو کر خدا کے راستہ میں جہاد کریں، تو یہ منافقین جان چرانے لگتے ہیں، اور ان میں کے استطاعت و مقدور والے بھی جھوٹے عذر تلاش کر کے اجازت طلب کرنے آتے ہیں کہ حضرت ہمیں تو یہیں مدینہ میں رہنے دیجئے، گویا کمال بغیرتی اور نامردی سے اس پر راضی ہیں کہ لڑائی یا خطرہ کا نام سنتے ہی خانہ نشین عورتوں کے ساتھ گھروں میں گھس کر بیٹھ رہیں۔ ہاں، جس وقت جنگ وغیرہ کا خطرہ نہ رہے اور امن و اطمینان کا زمانہ ہو تو باتیں بنانے اور قینچی کی طرح زبان چلانے میں سب سے پیش ہوتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، سورہ احزاب رکوع نمبر 2۔ نمبر 4، یعنی کذب و نفاق، نقول عن الجہاد اور تخلف عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شامت سے ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ اب موٹے موٹے عیب بھی ان کو عیب نظر نہیں آتے، اور انتہائی بغیرتی و بزدلی پر بجائے شرمانے کے نازاں و فرحاں رہتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ اعد اللہ لہم جنات، تیار کر رکھے اللہ نے ان کے واسطے باغ، تجری من تحت الانہار کے بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں، خالدین فیہا، رہا کریں ان میں،
ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ نمبر 1 وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے بہانے کرنے والے گوار، لیؤذن لهم، تاکہ ان کو رخصت مل جائے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، اب پہنچے گا ان کو جو کافر ہیں ان میں عذاب دردناک۔ نمبر 2 لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ مریضوں پر۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس نہیں ہے خرچ کرنے کو۔ حرج، کچھ گناہ، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ دل سے صاف ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے نیکی والوں پر الزام کی کوئی راہ۔ نمبر 3 واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 4 ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر۔ تفسیر۔ نمبر 1 مومنین کے فضائل۔ مومنین کے بالمقابل مومنین مخلصین کا بیان فرمایا کہ دیکھو یہ ہیں خدا کے وفادار بندے جو اس کے راستے میں نہ جان سے ہٹتے ہیں نہ مال سے، کیسے ہی خطرے کا موقع ہو اسلام کی حمایت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہر قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پھر ایسوں کے لیے فلاح و کامیابی نہ ہوگی تو اور کس کے لیے ہوگی؟ نمبر 2 معذرون اور قاعدون، یعنی جس طرح مدینہ کے رہنے والوں میں منافقین بھی اور مخلصین بھی، اسی طرح دیہاتی گواروں میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے یہاں 2 قسم کا ذکر فرمایا، مخلص دیہاتیوں کا ذکر اس رکوع کے خاتمہ پر وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ میں آئے گا۔ یہاں دیہاتیوں کی جن 2 جماعتوں کا ذکر ہے، معذرون اور قاعدون، ان میں پہلی جماعت معذرون کے مصداق میں مفسرین سلف کا اختلاف ہے کہ آیا اس سے مراد جھوٹے بہانے بنانے والے منافق ہیں، جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہوتا ہے، یہ سچے عذر کرنے والے مسلمان جو واقعی جہاد کی شرکت سے معذور تھے۔ اگر پہلی شق اختیار کی جائے تو آیت میں منافقین کی 2 قسموں کا بیان ہوگا۔ معذرون تو وہ ہوئے جو باوجود نفاق کے محض رسم ظاہر داری نبھانے کے لیے جھوٹے ہیلے بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے تھے، اور قائدون سے وہ منافقین مراد ہوں گے جنہوں نے اول دعویٰ ایمان میں جھوٹ بولا، پھر ظاہر داری کی بھی پرواہ نہ کی، جہاد کا نام سن کر گھروں میں بیٹھ رہے، بالکل بے باک و بے حیا ہو کر عذر کرنے بھی نہ آئے۔ اس تقدیر پر سیصیب الذین کفروا منہم دونوں جماعتوں کو شامل ہوگا، اور معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ دونوں جماعتوں میں سے اپنے کفر پر آخر تک قائم رہیں گے ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ جن کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی وہ اس وعید کے نیچے داخل نہیں۔ اور اگر معذرون سے مراد مومنین مخلصین کے لیے جائیں جو واقعی معذور تھے تو قائدون سے مراد منافقین ہوں گے، اور سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم کی وعید صرف انہی کے حق میں ہوگی۔ پہلی جماعت کا ذکر گویا قبول عذر کے طور پر ہوگا۔ نمبر 3 مسلمان معذورین کا عذر۔ جھوٹے عذر کرنے والوں کے بعد سچے معذورین کا بیان فرماتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ عذر کبھی تو شخصی طور پر لازم ذات ہوتا ہے، مثلاً بڑھاپے کی کمزوری جو عادتاً کسی طرح آدمی سے جدا نہیں ہو سکتی، اور کبھی عارضی ہوتا ہے۔ پھر عارضی یا بدنی ہے جیسے بیماری وغیرہ، یا مالی جیسے افلاس و فقدان اسباب سفر۔ چونکہ غزوہ تبوک میں مجاہدین کو بہت دور دراز مسافت طے کر کے پہنچنا تھا، اس لیے سواری نہ ہونے کا عذر بھی معتبر و قبول سمجھا گیا، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ نمبر 4 یعنی جو لوگ واقعی معذور ہیں اگر ان کے دل صاف ہوں اور خدا اور رسول کے ساتھ ٹھیک معاملہ رکھیں، مثلا خود نہ جا سکتے ہوں تو جانے والوں کی ہمت پس نہ کریں، بلکہ اپنے مقدور کے موافق نیکی کرنے اور اخلاص کا ثبوت دینے کے لیے مستعد رہیں۔ ان پر جہاد کے عدم شرکت سے کچھ الزام نہیں۔ ایسے مخلصین سے اگر بمقتضائے بشریت کوئی کوتاہی ہو جائے تو حق تعالیٰ کی بخشش و مہربانی سے توقع ہے کہ وہ درگزر فرمائے گا۔ اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیہ، جب تیرے پاس آئے کہ تو ان کو سواری دے تو تو نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم کو اس پر سوار کر دوں۔ تولوا واعینهم تفیض من الدم، تو الٹے پھرے اور ان کی آنکھوں سے بہتے تھے آنسو، حزنا اس غم میں اللہ یجدوا ما ينفقون کہ نہیں پاتے وہ چیز جو خرچ کریں۔ نمبر 1 انما السبیل علی الذین یستأذنونک، راہ الزام کی تو ان پر ہے جو رخصت مانگتے ہیں تجھ سے، وہم اغنیاء اور وہ مالدار ہیں، رضوا بان یکونوا مع الخوالف خوش ہوئے اس بات سے کہ رہ جائیں ساتھ پیچھے رہنے والوں کے، وطبع اللہ علی قلوبہم اور مہر کر دے اللہ نے ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون سو وہ نہیں جانتے۔ نمبر 2 تفسیر۔ نمبر 1 معذور صحابہ کا بے مثال شوق جہاد۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں پہ عشق الہی کا وہ نشہ پیدا کیا تھا جس کی مثال کسی قوم و ملت کی تاریخ میں موجود نہیں۔ مستطیع اور مقدور والے صحابہ کو دیکھو تو جان و مال سب کچھ خدا کے راستے میں لٹانے کو تیار ہیں، اور سخت سے سخت قربانی کے وقت بڑے ولولہ اور اشتیاق سے آگے بڑھتے ہیں۔ جن کو مقدور نہیں وہ اس غم میں رو رو کر جان کھوئے لیتے ہیں کہ ہم میں اتنی استطاعت کیوں نہیں کہ اس محبوب حقیقی کی راہ میں
قربان ہونے کے لیے اپنے کو پیش کر سکتے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو خطاب کر کے فرمایا، تم مدینہ میں ایک ایسی قوم کو اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو ہر قدم پر تمہارے اجر میں شریک ہے۔ تم جو قدم خدا کے راستے میں اٹھاتے ہو یا کوئی جنگل قطع کرتے ہو یا کسی پگڈنڈی پر چلتے ہو، وہ قوم برابر ہر موقع پر تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں واقعی مجبوریوں نے تمہارے ہمراہ چلنے سے روکا۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مرسل میں ہے کہ یہ مضمون بیان فرما کر آپ نے یہی آیت وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ إِلَى آخِرِہ تلاوت فرمائی۔ نمبر 2، یعنی باوجود قدرت و استطاعت کے جہاد سے پہلو تہی کرتے ہیں اور نہایت بے حمیتی سے یہ آر گوارا کرتے ہیں کہ عورتوں کی طرح گھر میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں۔ گناہ کی ممارست یعنی پریکٹس سے آدمی کا قلب ایسا مست اور سیاہ ہو جاتا ہے کہ اسے بھلے برے اور عیب و ہنر کی تمیز بھی باقی نہیں رہتی۔ جب بغیرتی کرتے کرتے کوئی شخص اس قدر پاگل ہو جائے کہ نادم اور متاسف ہونے کی جگہ اس پر الٹا نازاں اور خوش ہو، تو سمجھ لو کہ اس کے دل پر خدائی مہر لگ چکی ہے۔ العیاذ باللہ۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔